دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا یہ غلط نہیں پڑھ رہا، اس کو روکو میں ادھر آنا مولوی صاحب۔ جی بھائی جان۔ مولوی صاحب ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے یہ بالکل غلط پڑھ رہے ہو آپ۔ نہیں میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں، آپ کو اس میں کیا غلط لگ رہا ہے؟ یہی جو آپ پڑھ رہے ہو کہ صدیق کا پہلا نمبر یہ غلط ہے، پہلا نمبر تو مولا علی کا ہے۔ آپ نے وہ قوالی نہیں سنی، دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر؟ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نا قرآن و حدیث سے دلیل دیتے ہیں، پہلا بندہ دیکھا ہے جو قوالی سے دلیل دے رہا ہے۔ اور میرے بھائی یہ تو میں نے ویسے ہی ایک بات کی ہے، لیکن اگر دلائل کی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں، خیبر کے موقع پر رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے؟ تو وہاں تو سب صحابہ تھے، جھنڈا کس کو دیا گیا؟ مولا علی کو۔ ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ علی کا پہلا نمبر؟ میرے بھائی پھر وہ حدیث کہاں جائے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو کیا یوں حضرت عمر کا پہلا نمبر ہو گیا؟ نہیں بھائی، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے، اور میں کوئی معاذ اللہ حضرت علی کی شان میں کمی نہیں کر رہا، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، حضرت علی شیر خدا داماد رسول ہیں، اور ان کو چوتھے نمبر پہ رکھنے سے ان کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اگر یہ بات ہے تو یہ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبیوں میں کون سا نمبر ہے؟ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو کیا اس سے ان کی فضیلت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں وہ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، سب نبیوں سے افضل ہیں وہ۔ شکر ہے آپ کے شبہات ختم ہوئے، اب آپ صدیق اکبر کا پہلا نمبر مانتے ہیں؟ جی بھائی۔ ایک منٹ اسد، لیکن بھائی جان وہ باغ فدق والا مسئلہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بی بی کو حق کیوں نہیں دیا تھا انہوں نے؟ اچھا اب میں سمجھا۔ ایک بزرگ بالکل ٹھیک فرما گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر کرم فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ بھائی جان یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا، میں اس پر بہت زیادہ دلائل دے سکتا ہوں، کیوں نہ عقلی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے؟ بھائی تمیز سے بات کرو، یہ کیا ہوتا ہے پیڑا اور تبکیاں؟ اور جو جواب دینا تمیز سے دو۔ میرے بھائی اتنا گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ دے رہا ہوں جواب آپ کو۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی کو ان کا حق نہیں دیا؟ ہاں بالکل یہی تو کہہ رہا ہوں، کب دیا انہوں نے؟ اچھا نہیں دیا، اس کے بعد دور کس کا آیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے بھی نہیں نہ دیا؟ ہاں انہوں نے بھی نہیں دیا۔ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد دور آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے بھی نہیں نہ دیا ہوگا؟ تو نہیں دیا نا انہوں نے بھی۔ اچھا انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد دور آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے دیا؟ نہیں بھائی جان۔ تو میرے بھائی اب کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بی بی تشریف لائی تو آپ نے ان کا حق نہیں دیا۔ پھر فاروق اعظم کا دور آیا، آپ نے بھی ان کا حق نہیں دیا۔ پھر عثمان غنی کا بھی دور آیا، آپ نے ان کا حق نہیں دیا۔ مجھے یہ بتائیں اس دوران مولا علی کہاں پر تھے؟ کیا آپ کو ان کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر کوئی شک ہے؟ کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی ناحق فیصلہ ہو رہا ہو تو آپ خاموش رہیں؟ نہیں بھائی۔ میرے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بی بی تشریف لائی تھی تو آپ نے آگے انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا تھا، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ انبیاء اور ان کے اہل خانہ کے لیے یہ دنیاوی مال نہیں ہوتا، یہ دنیاوی زمینیں ان کے لیے نہیں ہوتی، ان کا سب کچھ آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ پیارے بھائی آپ نے ہمارے سارے شبہات ختم کر دیے ہیں، اب مجھے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسلام نے جس کسی کو جو مقام دیا ہوا ہے ہمیں وہ تسلیم کر لینا چاہیے، اپنی منمانیاں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت ہے